بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ بھائیوں، بہنوں، دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو قرآن پاک سے شفا اور واقعات پر مبنی اسلامی معلوماتی ویڈیوز کی قسط نمبر 40 میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس ویڈیو میں ہم بیان کر رہے ہیں اللہ پر بھروسہ کرنا، اس کی اہمیت۔ تو دوستو، سورہ آل عمران مومنین کو اللہ پر مکمل بھروسہ کرنے کی زبردست ترغیب دیتی ہے، خاص طور پر مشکل، خوف اور غیر یقینی کے لمحات میں۔ پوری صورت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یاد دلاتا ہے کہ آزمائش ان کی سفر کا حصہ ہے، اور یہ کہ حقیقی ایمان نہ صرف عبادت اور اطاعت میں چھلکتا ہے بلکہ اس کی حکمت، رحمت اور منصوبہ پر اٹل بھروسہ میں بھی چھلکتا ہے۔ توکل کا یہ تصور، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، اسلامی عقیدہ کا ایک بنیادی ستون ہے جو کہ دل کو طاقت اور روح کو سکون بخشتا ہے، حتیٰ کہ شدید مشکلات میں بھی۔ تو دوستو، ایک انتہائی گہرا لمحہ جب یہ حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور جنگ احد کے تناظر میں ہے، مسلمانوں کی ابتدائی فتح ایک مشکل اور دردناک نقصان میں بدلنے کے بعد مومنین کے حوصلے متزلزل ہو گئے۔ عزیز و اقارب شہید ہو چکے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو چکے تھے، سبوں میں انتشار پھیل چکا تھا۔ اس کے بعد خوف، شک یا مایوسی کو پکڑنا آسان ہوتا، لیکن اس کے بجائے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یاد دلایا کہ فتح اور شکست دونوں اس کی رضا الہی کا حصہ ہیں، اور یہ کہ ان کا فرض ہے کہ ثابت قدم رہیں اور اس پر پورا بھروسہ رکھیں، قطع نظر اس کے کہ فوری نتیجہ کچھ بھی ہو۔ سورہ آل عمران ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کوشش ترک کر دی جائے یا بیکار بیٹھ جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنی پوری کوشش کرنا اور منصوبہ بندی کرنا اور خلوص نیت سے عمل کرنا، جبکہ یہ سمجھنا کہ نتائج صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مومنوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ تیاری رکھیں اور کرتے رہیں اور کارروائی کریں، لیکن کبھی بھی اپنی طاقت یا حکمت عملی پر مکمل انحصار نہ کریں، بلکہ انہیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر ہر چیز پر محیط ہے، اور جو نقصان ہو سکتا ہے وہ پوشیدہ نعمت، سبق یا اس سے بڑی چیز کی تیاری ہو سکتی ہے۔ یہ پیغام اس آیت میں بھی جھلکتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 159 آل عمران، سورہ آل عمران کی 159 نمبر، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور جب تم فیصلہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ توکل کو مخلصانہ کوشش اور فیصلہ سازی کے بعد عمل کرنا چاہیے۔ یہ ایک غیر فعال حالت نہیں ہے، بلکہ امن اور تسلیم کی ایک فعال ذہنیت ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ کا منصوبہ ہمیشہ بہترین ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب یہ فوری طور پر ہمارے لیے واضح نہ ہو۔ اللہ پر بھروسہ مومنوں کو ہمت بھی فراہم کرتا ہے جب وہ اپنے خوف اور پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں، تو وہ زیادہ لچکدار، زیادہ صبر کرنے والے اور زیادہ پر امید ہو جاتے ہیں۔ لڑائیوں میں، نقصان میں اور ذاتی جدوجہد میں یہ اعتماد اندرونی طاقت کا ذریعہ بنتا ہے، یہ خوف کو امید میں اور ہچکچاہٹ کو عزم میں بدل دیتا ہے۔ تو دوستو، سورہ آل عمران میں اللہ پر بھروسہ کرنے کی ترغیب تمام مومنین کے لیے ایک لازوال پیغام ہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ ایمان صرف غیب پر یقین کرنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ خوشی اور غم دونوں لمحوں میں اپنے دل کو اللہ کے منصوبوں کے حوالے کرنے کے بارے میں ہے۔ حقیقی کامیابی صرف دنیاوی ذرائع سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ تمام نتائج کو کنٹرول کرنے والے پر بھروسہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے میں مومنین امن، طاقت اور اس کی ابدی حمایت کا وعدہ کرتے ہیں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی وقت آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اور نئی قسط کے سامنے، اور اس کے ساتھ ہی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن اور سنتے حبیب حدیث نبوی پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔